اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامی باتیں چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے ناظرین پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جو بھی ہماری ویڈیو کو سنتا ہے ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں اللہ پاک دور فرمائے۔ آج ایک خاص موضوع لے کر آئے ہیں، وظیفہ۔ یہ وظیفہ سورہ فیل کا وظیفہ ہے۔ معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی زمینوں پر، لوگوں کے مکانوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کرائے پہ کے مکانوں پہ رہتے ہیں اور مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب ان کو نکالنے کا کہو کہ خالی کرو تو خالی نہیں کرتے۔ غریب آدمی کا کوئی مکان ضبط کر کے بیٹھ گیا، وہ کیس نہیں کر سکتا۔ کیس کے لیے اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں، اس لیے جو بڑے لوگ ہیں، قبضہ گروپ والے، وہ مکانوں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب ان کو نکالنا کیسے؟ سورہ فیل یہ سورہ فیل بہت سی چیزوں میں کام آتا ہے۔ آج ہم صرف آپ کو اس کا ایک فائدہ بتاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا کوئی مکان پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، نہ وہ اس کے اوپر کیس کر سکتا ہے، نہ وہ گھر خالی کرا سکتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ایک جھاڑو آپ لیں، نئی جھاڑو، وہ جھاڑو آپ مسجد میں چھوڑیں اور وہاں سے جو مسجد میں جھاڑو ہے وہ آپ لے آئیں۔ اس جھاڑو میں سے آپ 50 جو تنکے ہیں وہ نکال، 50 تنکے نکال کر آپ اس کو جلائیں۔ جب آپ اس کو جلائیں، چولہے پر جلائیں گے، نیچے آپ ایک پلیٹ رکھ لیں، جو اس کی راکھ بنتی رہے گی پلیٹ پر گرتی رہے گی۔ جب مکمل راکھ ہو جائے گی تو آپ نے 1000 بار سورہ فیل پڑھنی ہے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، پڑھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی۔ جب آپ مکمل پڑھ چکے ہیں، آپ نے اس پر پھونک مارنی ہے، یعنی کہ دم کرنا ہے اس راکھ پر۔ وہ راکھ آپ کسی بھی طریقے سے، یعنی کہ آپ ایک کاغذ میں کہ شوپر میں کسی چیز میں ڈال لیں وہ راکھ، اور
جو آپ کا مکان پہ، آپ کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، ممکن ہو کہ ان کے گھر میں وہ راکھ رکھی جائے، حتیٰ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ راکھ ان کے گھر میں رکھی جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ان کے گھر کے باہر بالکل دیوار کے ساتھ اس راکھ کو دبا دیں۔ زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے تو زمین پر دبانا تو بہت آسان ہے، آپ زمین کے درمیان میں جا کے دبا دیں۔ انشاءاللہ عزیز، ایسا کرنے سے کچھ ہی مہینوں بعد یا کچھ دنوں بعد ان کے گھروں میں ایک ایسا ہلچل مچے گی کہ وہ کہیں گے کہ اس گھر سے ہم بھاگ جائیں، نکل جائیں گھر سے۔ جو ان کے نقصانات ہوں گے، جو ان گھر میں بے چینی ہوگی، اس گھر میں جب ان کو تکلیفیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، تو وہ گھر خالی کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور یہ عمل صرف اور صرف جائز طور پر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا عمل کریں گے تو یاد رہے کہ یہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس کا۔ جب آپ کو نقصان ہوگا تو پھر ایسا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے بڑے پیمانے پہ آپ کا نقصان ہو۔ لہذا یہ عمل صرف وہ لوگ کریں جنہوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی کہ یہ ہمارا گھر، ہماری زمین، ہمارا پلاٹ، ہماری یہ جگہ یہ خالی کر دیں، لیکن وہ خالی نہیں کرتے، بدماشی کرتے ہیں، مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ غریب آدمی ہوتا ہے، نہ وہ کیس لڑ سکتا ہے، نہ تھانہ کچہری جا سکتا ہے، وہ کرے تو کرے کیا؟ تو یہ عمل کرے انشاءاللہ عزیز، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ جو زمین ہے وہ آپ کے نام، جو گھر ہے وہ آپ کے نام انشاءاللہ عزیز۔ پڑھتے وقت باوضو ہو کے پڑھنا ہے اور جا نماز کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ حاجت دل میں رکھیں کہ مقصد کیا ہے ہمارا پڑھنے کا، تو انشاءاللہ عزیز یہ عمل صرف ایک دفعہ کرنا ہے، دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بار عمل کرنے سے آپ کا وہ گھر، زمین آپ کے نام ہو جائے گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل حالات ہر طرح سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی حالات بہت خراب ہیں۔ جگہ جگہ لاک ڈاؤن ہے، آنے جانے میں لوگوں کو پریشانی ہے۔